بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق للمظفر صدوم کا سبق نمبر 30 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے منحرفات کو، یعنی دوسری تنبیہ کو، جس میں مصنف انشاءاللہ کچھ موارد کی جانب، کچھ مقامات کی جانب اشارہ کریں گے جو کہ ایک مبتدی کے لیے اوہام اور وہم پیدا کرنے کا موجب بنتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہماری بات ہے منحرفات کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے منحرفہ ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بیان کریں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ بیان کریں گے کہ منحرفات کے کون کون سے مقامات ہیں اور ان کی وجہ سے کس قسم کا شک اور وہم پیدا ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں ہمارے سامنے جو بھی قضیہ آتا ہے اس کے دو طرح کے اجزاء ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اس کے اجزاء اصلی اور دوسرے ہوتے ہیں اس کے اجزاء فرعی۔ فرماتے ہیں کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ قضیہ کے جو اجزاء اصلی ہوتے ہیں وہ اپنے منطقی اور طبعی استعمال میں ہی آتے ہیں، جیسے کہ موضوع کا محمول پر مقدم ہونا اور مقدم کا تالی پر مقدم ہونا، یعنی موضوع طبیعتاً اور منطقی اعتبار سے پہلے آتا ہے، محمول بعد میں آتا ہے، مقدم پہلے آتا ہے، تالی بعد میں آتا ہے۔ فرماتے ہیں جو اس طرح کا قضیہ ہمارے سامنے جو اپنے منطقی اور طبعی استعمال پر آ رہا ہو، اس طرح کے قضیہ کو قضیہ مستقیمہ کہا جاتا ہے، جو براہ راست جو سیدھا قضیہ ہوتا ہے، یعنی جو اپنے صحیح راستے کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، اپنی صحیح روش کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، اس طرح کے قضیہ کو قضیہ مستقیمہ کا نام دیتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ قضیہ اپنے منطقی استعمال پر نہیں آتا بلکہ اس کی ترتیب برعکس ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اس طرح اوپر ہم نے بیان کیا کہ موضوع پہلے آتا ہے لیکن محمول بعد میں، لیکن فرماتے ہیں یہ ترتیب بدل جاتی ہے کہ محمول پہلے آ جاتا ہے، موضوع بعد میں آ جاتا ہے۔ یا مثال کے طور پہ جو تالی ہے، تالی ہمیشہ مقدم کے بعد آتی ہے، لیکن فرماتے ترتیب بدل جاتی ہے، تالی پہلے آ جاتی ہے، مقدم بعد میں آ جاتی ہے۔ فرماتے اس طرح کا قضیہ کہ جو اپنے منطقی اور طبعی روش پر استعمال نہ ہو رہا ہو، اس طرح کے قضیہ کو قضیہ منحرفہ کا نام دیتے ہیں، اور ہماری یہ تنبیہ اسی قضیہ منحرفہ کو بیان کرنے کے بارے میں ہے۔ فرماتے یہ تو بات ہوگی قضیہ کے اجزاء اصلی کی۔ جہاں تک تعلق ہے قضیہ کے اجزاء فرعیہ کا، اجزاء فرعیہ سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پہ جو نسبت پائی جاتی ہے، جو رابطہ ہوتا ہے، یا مثال کے طور پہ جو صور قضیہ ہوتے ہیں جو قضیہ کی ابتدا میں آتے ہیں، یا اس کے علاوہ ہمارے سامنے جو ادات شرط آتے ہیں۔ فرماتے ہیں جتنے بھی سارے کے سارے اجزاء فرعیہ ہیں، اجزاء اصلیہ وہی ہیں، یعنی موضوع اور محمول اور مقدم اور تالی، یہ اجزاء اصلیہ ہیں۔ اجزاء فرعیہ ہیں نسبت ہوگی، صور قضیہ ہو گیا، جہت قضیہ ہوگی، یا اس کے علاوہ ادات شرط وغیرہ۔ فرماتے اگر تو اپنے اصلی وظیفہ کو انجام دیں اجزاء اصلیہ کی طرح تو فرماتے ہیں کہ ان کو مستقیمہ کہیں گے، لیکن اگر وہ اپنی اصلی ترتیب سے پھر جائیں اور جو ان کا ہدف اور مقصد ہے اس کے اوپر وہ عمل نہ کریں، اس کو انجام نہ دیں، تو ان کو بھی منحرفہ کا نام دیا جاتا ہے۔ مثال سے واضح کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں مثال کے طور پہ ہمارے سامنے جو صور قضیہ ہے، جیسے کہ ہم نے ایک قضیہ معدولہ اور قضیہ محصلہ میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ جو اس کی صور قضیہ ہوتی ہے وہ ہمیشہ موضوع کے اوپر ہی آتی ہے، لیکن اگر ہم اس کو محمول پر لگا دیں، یعنی آتی تو موضوع کے اوپر ہمیشہ کلام کی ابتدا میں آتی ہے، آپ اس کو ابتدا سے اٹھا کر کلام کے درمیان میں لے آئیں اور اس کو محمول کے ساتھ ملحق کر دیں، اور ہم اس انداز سے کہیں کہ الانسان بعض الحیوان ہے، انسان جو ہے وہ بعض حیوان شمار ہوتے ہیں۔ ہم دیکھیں حقیقت میں کیا ہے؟ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اصل قضیہ یوں ہے، بعض الحیوان انسان، یہ جو بعض ہے جو صور قضیہ ہے یہ موضوع کے اوپر عارض ہوتا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس بعض کو اٹھایا اور اس کو محمول کے ساتھ لگا دیا، کہہ دیا الانسان، اس کو موضوع بنا دیا، اور بعض الحیوان اس کو ہم نے محمول بنا دیا۔ یا مثال کے طور میں کیا کہیں کہ لیس کل حیوان انسان، یعنی اصل میں تو ایسا ہے کہ ہر حیوان انسان شمار نہیں ہوتا۔ کل جو آ رہا ہے صور قضیہ موضوع کے اوپر آ رہا ہے، لیکن ہم اس کی ترتیب کو بدل دیں اور اس کو محمول کے ساتھ لگا دیں، کیا کہیں الانسان لیس کل حیوان، انسان جو ہے وہ سارے کے سارے حیوان شمار نہیں ہوتے، یعنی ہر حیوان جو ہے اس کو انسان کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ یہاں پہ کیا ہے؟ یہ جو کل اس کو موضوع کے اوپر آنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ محمول کے اوپر عارض ہو رہا ہے۔ فرماتا ہے کہ اس طرح اگر اس کی ترتیب بدل جائے تو ہم اس کو قضیہ منحرفہ کا نام دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہی صورتحال آپ کو قضیہ شرطیہ میں نظر آئے گی، جس طرح قضیہ حملیہ منحرفہ ہو سکتا ہے ویسے ہی قضیہ شرطیہ بھی منحرفہ ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں وہ کیسے؟ وہاں پہ تو ہم
سامنے آپ کو انشاءاللہ یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ مقدم اور تالی کے درمیان ترتیب نہیں ہوتی، چاہے آپ مقدم کو تالی بنا دیں یا تالی کو اٹھا کے مقدم بنا دیں، ان کے درمیان ویسے طبعی ترتیب نہیں ہوتی جیسا کہ موضوع اور محمول میں ہوتی ہے۔ فرماتے پھر یہاں پر انحراف کا معنی کیا ہے؟ فرماتے قضیہ شرطیہ میں انحراف کا معنی یہ ہے کہ جو اس کے اوپر ادوات شرط داخل ہوتے ہیں، کلما داخل ہوتا ہے، او داخل ہوتا ہے یا اما وغیرہ، فرماتے جتنے بھی ادوات شرط ہیں چاہے وہ متصلہ کے ہوں یا منفصلہ کے، ان کو کلام میں ذکر نہ کیا جائے، حالانکہ ضروری ہے کہ ذکر کریں تاکہ معلوم ہے قضیہ شرطیہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ان کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں، ان کو کلام کے اندر ذکر نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا قضیہ بھی وہم کا موجب بنتا ہے، اس طرح کے قضیہ شرطیہ کو بھی قضیہ منحرفہ کا نام دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کیا کہتے ہیں، لا تکون الشمس طالعۃ او یکون النہار موجودا، فرماتے یا تو سورج طلوع ہونے والا نہیں ہے یا تو پھر دن موجود نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اس قضیہ کے اندر آپ کو کہیں بھی کسی مقام کے اوپر بھی ادوات شرط نظر نہیں آ رہے۔ فرماتے یہ جو ہمارا قضیہ ہے اس کو شرطیہ متصلہ یا شرطیہ منفصلہ دونوں صورتوں میں ادوات شرط کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے۔ متصلہ کی صورت میں جیسے کلما کانت الشمس طالعۃ کان النہار موجودہ، اسی قضیے کو متصلہ کی صورت میں بیان کریں گے تو کیا کہیں گے، جب سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا۔ اور اگر ہم منفصلہ کی صورت میں کیا کہیں گے، اما ان لا تکون الشمس طالعۃ و اما ان لا یکون النہار موجودہ، یا تو سورج طلوع کرنے والا نہیں ہے یا تو پھر وہاں پر دن موجود نہیں ہے۔ تو بس یہاں پہ کیا ہوا، یہاں پہ حقیقت میں جو ہمارے پاس قضیہ منحرفہ تھا اس کو ہم دو طریقوں سے بیان کر سکتے ہیں، اس کو متصلہ کی صورت میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے اور اس کو منفصلہ کی صورت میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو ہوگی اس کی پہلی مثال۔ دوسری مثال کیا ہے، لیسا یکون النہار موجودا الا والشمس طالعہ، اس میں بھی آپ کو ادوات شرط کہیں پر بھی نظر نہیں آئے گا، یا تو دن موجود نہیں ہے ورنہ سورج طلوع نہیں ہوا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ یہ بھی قضیہ شرطیہ ہے لیکن ادوات شرط سے خالی ہے۔ بس ہم اس کو بھی اوپر والے قضیے کی مانند متصلہ اور منفصلہ دونوں صورتوں میں بیان کر سکتے ہیں۔ کیا کہیں گے، کلما کان النہار موجودا کانت الشمس طالعہ، جب کبھی بھی دن موجود ہوگا سورج طلوع ہوا ہوگا۔ اسی طرح اما ان لا یکون النہار موجودا اما الشمس طالعہ، یا تو دن موجود نہیں ہے یا تو پھر سورج طلوع ہے، جیسے طلوع ہے تو پھر اس صورت میں دن بھی کیا ہوگا، موجود ہوگا۔ فرماتے پاس یہ جو اس طرح کا قضایا ہمارے سامنے آتے ہیں ان کو قضایا منحرفہ کا نام دیں گے کہ جو ادوات شرط سے خالی ہوتے ہیں۔ فرماتے تیسری مثال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ لا یجتمع المال الا من شح او حرام، کہ مال جمع نہیں ہو سکتا یا تو بخل کی وجہ سے یا پھر حرام کی وجہ سے۔ بخل کیا آپ نے مال جمع کر لیا یا مال کو حلال کی بجائے حرام طریقے سے کمایا تو پھر مال جمع ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس قضیے میں بھی متصلہ اور منفصلہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں متصلہ کیسے، متصلہ کی مثال جیسے اسی کو اگر ہم ادوات شرط کے ساتھ بیان کریں تو یوں کہیں گے، ان اجتماع المال فاجتماعہ اما من شح او من حرام، کہ اگر تو مال جمع ہوگا تو اس کا جمع ہونا یا بخل کی وجہ سے یا حرام کی وجہ سے ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ جو قضیہ آپ کے سامنے ہے اس کا جو مقدم ہوگا وہ کیا ہوگا، حملیہ، یعنی اجتماع المال یعنی مال جمع ہو گیا، قضیہ حملیہ ہے، اور جو اس کا تالی ہے فاجتماع سے لے کے من حرام تک، فرماتے یہ قضیہ منفصلہ ہے۔ اور اس قضیہ منفصلہ کے صورت میں بیان کریں تو کیا کہیں گے، اما ان یجتمع المال من شح او من حرام، مال یا بخل کی وجہ سے یا پھر حرام ہونے کی وجہ سے جمع ہوگا۔ فرماتے یہ قضیہ مانعۃ الخلوف کی صورت میں، یعنی یہاں پہ کیا ہے، یعنی یہاں پر اس کا کسی تیسری چیز کے اندر ارتفاع کرنا اصلاً محال ہوگا۔ البتہ اجتماع تو ہو سکتا ہے لیکن فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اجتماع کا امکان ہے لیکن اس کا خالی ہونا یعنی اس کا ارتفاع ہونا یہاں پہ ممکن نہیں ہے۔ یہ تو ہوگی تیسری مثال۔ چوتھی مثال کیا، فرماتے ہیں لیس للانسان الا ما سعى، فرماتے ہیں آگے یہ انشاءاللہ مثال تطبیقات میں بھی آئے گی جس کو آپ انشاءاللہ خود مکمل تفصیل سے حل کریں گے۔ فرماتے ہیں لیس للانسان الا ما سعى، کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ فرماتے ہیں یہاں پر بھی آپ کو ہے قضیہ شرطیہ لیکن قضیہ منحرفہ ہے۔ فرماتے ہیں اس کو دیکھیں تو یہ بھی حقیقت میں قضیہ منحرفہ کہ جس میں ایک موجبہ حملیہ اور ایک سالبہ حملیہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے، ان دونوں میں اس کو تحلیل کیا جا سکتا ہے۔ پانچویں مثال اضرا بنفسہ من استشعر تم، فرماتے یہ بھی قضیہ منحرفہ ہے جو کہ حقیقت میں قضیہ متصلہ تھا، ہم نے اس کو کیا کر دیا، اس کو ہم نے قضیہ منحرفہ میں تبدیل کر دیا۔ چھٹی مثال ما خاب من تمسک بک، یہ بھی قضیہ منحرفہ جو کہ حقیقت میں ایک قضیہ حملیہ موجبہ کلیہ تھا جس کو ہم نے تبدیل کر کے قضیہ منحرفہ کی صورت میں بیان کر دیا، موضوع کو محمول اور محمول کو موضوع بنا دیا۔ یعنی اصل میں مثال یوں تھی، من تمسک بک ما خاب، جو تجھ سے متمسک ہوا ما خاب وہ کبھی بھی برباد نہیں ہوگا۔ فرماتے یہاں پہ کیا کہ ہم نے جو موضوع تھا اس کو محمول بنا دیا، محمول کو
موضوع کی جگہ پر رکھ دیا۔ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ اس طرح کے تمام جتنے بھی قضاء ان میں انحراف پایا جاتا ہے، البتہ ہم نے صرف چند مثالیں پیش کی ہیں، آپ کو اس کے بہت زیادہ مقامات مل جائیں گے، لہٰذا ان مثالوں میں دقت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ وہم کے پیدا ہونے کا کبھی بھی موجب نہ بنے۔ الثانی المنحرفات، دوسری تنبیہ، دوسرا نکتہ ہے منحرفات کے بارے میں۔ ومن الموہمات فی القضاء انحراف القضیۃ عن استعمالها الطبعی ووضعها المنطقی، فرماتے ہیں کہ وہ قضاء جو وہم پیدا کرنے کا موجب بنتے ہیں، ان موہمات میں سے ایک موہم کیا ہے؟ قضیے کا اپنے استعمال طبعی اور اپنی وضع منطقی سے پھر جانا، اس سے منحرف ہو جانا، یہ بھی وہم پیدا کرنے کا موجب بنتا ہے۔ فَيَشْتَبِهُ حَالُهَا بِأَنَّهَا مِنْ أَيِّ نَوْعٍ، فرماتے ہیں اس کی صورتحال مشتبہ ہو جاتی ہے اور معلوم نہیں ہوتا کہ یہ قضاء کی اقسام میں سے کون سی قسم میں سے شمار ہوتا ہے۔ وَمِثْلُ هَٰذِهِ تُسَمَّىٰ مُنْحَرِفَةً، اس طرح کے قضیہ کو قضیہ منحرفہ کا نام دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اس میں دو صورتیں ہیں، یہ کبھی قضیہ حملیہ میں تھا، کبھی قضیہ شرطیہ میں۔ وَهَٰذَا الْانْحِرَافُ قَدْ يَكُونُ فِي الْحَمْلِيَّةِ، یہ انحراف کبھی قضیہ حملیہ میں ہوتا ہے، مثال كَمَا لَوْ اقْتَرَنَ صُوَرُهَا بِالْمَحْمُولِ مَعَ أَنَّ الْاِسْتِعْمَالَ الطَّبْعِيَّ أَنْ يَقْرُنَ بِالْمَوْضُوعِ، مطلب جیسا کہ جو صور قضیہ اس کو محمول کے ساتھ ملا دیا جائے، جبکہ اس کا استعمالی طبعی کیا ہے کہ صور قضیہ ہمیشہ موضوع کے ساتھ ملی ہوتی ہے، ہم اس کو برعکس کر دیتے ہیں۔ كَقَوْلِ الْإِنسَانُ بَعْضُ الْحَيْوَانِ، ایسے ہم کہہ دیں یا ہم اس طرح کہہ دیں الْإِنسَانُ لَيْسَ كُلُّ الْحَيْوَانِ، فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے کہ جو بعض اور کل تھا اس کو ہم نے موضوع سے ہٹا کے محمول کے اوپر لگا دیا ہے۔ وحق الاستعمال فیہما ان یقال، ان دونوں مثال میں جو اس کا استعمال طبعی جو تھا وہ حقیقت میں کیا تھا؟ وہ یہ تھا، پہلی مثال جو ہم نے الانسان و بعض الحیوان کہا اس کی اصلیت تھی بعض الحیوان انسان، بعض موضوع کے اوپر آنا چاہیے تھا لیکن ہم نے اس کو محمول کے اوپر لگا دیا ہے۔ دوسری مثال جو ہم نے بیان کی الانسان لیس کل الحیوان، اصل میں یہ ہونی چاہیے تھی لیس کل حیوان انسانا، ہم نے کیا کیا جو کل تھا اس کو اٹھا کے ہم نے محمول کے ساتھ لگا دیا، اس طرح قضیہ کو قضیہ منحرفہ کا کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ تو مثال ہم نے پیش کی قضیہ حملیہ کی۔ وقد یکون الانحراف فی الشرطیہ، کبھی کبھار انحراف جو ہے وہ قضیہ شرطیہ میں بھی ہوتا ہے۔ کما لو خلط عن ادوات الاتصال والعناد، قضیہ آپ کے سامنے آ رہا ہے لیکن اس کے اندر جو ادوات شرط ہیں چاہے وہ قضیہ متصلہ کے ہوں یا قضیہ منفصلہ کے ہوں، ان ادوات سے قضیہ کو خالی کر دیا جائے، فتکون بصورت حملیۃ، اور اس کو قضیہ حملیہ کی صورت میں پیش کیا جائے، در حالانکہ وہی فی قوت شرطیہ، ہوتا ظاہر ہے قضیہ حملیہ ہے لیکن قضیہ شرطیہ کی قوت میں ہوتا ہے، یعنی مراد وہاں پہ قضیہ شرطیہ کو لیا جاتا ہے لیکن ادوات شرط کو وہاں پر ذکر نہیں کیا جاتا۔ مثال جیسے لا تکون الشمس طالعۃ او یکون النہار موجودہ، یا تو سورج طلوع نہیں ہے یا دن موجود ہے۔ فرماتے فَهِيَ اما فی قوت المتصلۃ، یا تو اس کو ہم قضیہ متصلہ قوت میں شمار کریں، یعنی اگر اس کے اوپر ہم ادوات شرط لگائیں تو یہ قضیہ شرطیہ اس انداز میں ہوگا، یعنی متصلہ کی صورت میں کلما کانت الشمس طالعۃ کان النہار موجودہ، جب کبھی بھی سورج طلوع ہوا ہوگا تو دن موجود ہوگا، یہ قضیہ متصلہ ہے۔ اما فی قوت المنفصلہ، آپ اس کو قضیہ منفصلہ کی صورت میں پیش کر سکتے ہیں، ظاہر قضیہ حملیہ لیکن حقیقت میں کیا ہے قضیہ شرطیہ ہے، اس کو متصلہ کی صورت میں بیان کر سکتے ہیں اور اس کو ہم منفصلہ کی صورت میں بھی بیان کر سکتے ہیں۔ وہی قولنا اما ان لا تکون الشمس طالعۃ و اما ان یکون النہار موجودہ، یا تو سورج طلوع نہیں ہوا یا تو پھر دن موجود ہے، دن موجود ہے تو پھر سورج بھی طلوع ہوا ہوگا۔ اس طرح فرماتے تیسری مثال ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، وَلَيْسَ يَكُونُ النَّهَارُ مَوْجُودًا إِلَّا وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ، یا تو دن موجود نہیں ہے ورنہ سورج طلوع ہوا، اگر سورج طلوع ہوا ہے تو پھر دن بھی بہرحال موجود ہوگا۔ وَهِيَ أَيْضًا فِي قُوَّةِ الْمُتَّصِلَةِ أَوِ الْمُنْفَصِلَةِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ، فرماتے یہ والا جو قضیہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جس کے اندر ظاہر ادوات شرط موجود نہیں ہے، حقیقت میں دیکھا جائے یہ بھی قضیہ شرطیہ کی قوت میں، جس طرح ہم نے اوپر دو مثالیں بیان کی متصلہ اور منفصلہ کی، یہ بھی فرماتے اس کو آپ متصلہ کی صورت میں بھی پیش کر سکتے ہیں، منفصلہ کی صورت میں بھی پیش کر سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے مثالیں بیان کی تھی، اور خود اوپر والی مثالیں اسی کے اوپر بھی آپ اس کی تطبیق کر سکتے ہیں۔ وَنَحْوُ، فرماتے اگلی مثال چوتھی مثال لا یجتمع المال الا من شح او من حرام، مال جمع نہیں ہو سکتا یا بخل کی وجہ سے یا حرام ہونے کی وجہ سے۔ فَإِنَّهَا فِي قُوَّةِ الْمُنْفَصِلَةِ، فرماتے ہیں قضیہ منفصلہ کی صورت میں، حقیقت میں قضیہ شرطیہ منفصلہ تھا لیکن ہم نے اس کے ادوات شرط کو وہاں سے ہٹا دیا اور اس کو
ادوات سے خالی کر دیا. وہی قولنا اما ان یجتمع المال من شح او من حرام، مال جمع ہوتا ہے یا پھر بخل کی وجہ سے یا پھر حرام کی وجہ سے. یہ کیا ہے؟ حقیقت میں یہ قضیہ منفصلہ ہے. او فی قوت المتصلہ، یا اس کو آپ قضیہ متصلہ کی صورت میں بیان کر سکتے ہیں. کیا کہیں گے؟ ان اجتماع المال فاجتماعہ اما من شح او من حرام، کہ اگر مال جمع ہو گیا تو اس کا جمع ہونا یا بخل یا حرام کی وجہ سے ہے. فرماتے ہیں آپ نے غور کیا ہوگا وہذہ متصلۃ، ہے قضیہ متصلہ لیکن مقدم ہو حملیہ. اس کا جو مقدم ہے اجتماع المال، یہ جو اس کا مقدم ہے حقیقت میں قضیہ حملیہ ہے. البتہ فاجتماع سے لے کے من حرام تک جو فرماتے اس کی تالی ہے وتالیہ منفصلۃ بالاصل، وہ کیا ہے؟ قضیہ منفصلہ ہے. فرماتے ہیں یہ تو ہم نے 4-5 آپ کو فقط مثالیں دی ہیں. وعلی الطالب ان یلاحظ ویدقق القضایا المستعملۃ فی العلوم، یہ طالب علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملاحظہ کرے اور دقت سے کام لے کہ علوم کے اندر جس طرح کے قضایا استعمال ہوتے ہیں ان کے غور و فکر کرے. فإنها کثیرا ما تکون منحرفۃ عن اصلها فیغفل عنها، اس لیے کہ آپ کو بہت سارے ایسے قضایا منحرفہ نظر آئیں گے لیکن آپ اس سے غفلت برت لیں گے. ولیستعمل، اور اس کو استعمال کر لیں گے، لیکن فظنت فی ارجاعها الی اصلها، لیکن فرماتے ہیں کہ ان کو ان کے اصل کی طرف پلٹانے کے بارے میں گمان کیا جائے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان میں دقت کرنی چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ یہ قضیہ کون سی قسم سے شمار ہوتا ہے. تو خلاصہ کیا آج کے درس کا؟ قضیہ کے 2 طرح کے اجزاء، اجزاء اصلیہ اور اجزاء فرعیہ. اجزاء اصلی میں 2 صورتیں ہیں، موضوع اور محمول، اور مقدم اور تاریخ، ان کو اجزاء اصلیہ کا نام دیا جاتا ہے. اجزاء فرعی میں چند صورتیں ہیں، یا صور قضیہ ہو گئی، جہت قضیہ، یا ادوات شرط، چاہے وہ متصلہ کے ہوں یا پھر منفصلہ کے. اگر قضیہ اپنے اجزاء اصلی اور فرعی کی منطقی ترتیب پر ہو تو اسے قضیہ مستقیمہ کہتے ہیں. اگر قضیہ اپنی ترتیب منطقی سے ہٹ جائے تو اسے قضیہ منحرفہ کہتے ہیں. قضیہ منحرفہ جب حملیہ میں ہو تو صور قضیہ کو موضوع کے بجائے محمول سے ملا دیتا ہے. قضیہ منحرفہ جب شرطیہ میں ہو تو ادات شرط کے بغیر قضیہ کو بیان کرتا ہے. قضایا منحرفہ کے تمام موارد جتنی ہم نے مثالیں پیش کی اور ان کے علاوہ جتنے مقامات ہیں ان میں دقت نظر کی ضرورت ہے تاکہ ان کو صحیح قسم کے ساتھ ملحق کیا جا سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.